غلامی اور غریبی، یہ دونوں چیزیں آپ جتنی آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں اتنی آپ کے مقدر میں ہو جاتی ہیں، مقدر کا حصہ بن جاتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سینسرشپ وغیرہ اس کے خلاف ہمیں اور شدت سے آواز اٹھانی چاہیے۔ آپ کے ٹیلی ویژن پہ جو کیا رقص دکھایا جاتا ہے یا کسی اپنے پینٹر کو کوئی پینٹنگ کے بارے میں کوئی چیز ہوتی ہے، کسی اور فائن آرٹ کوئی مصوری کا آپ ذکر سنتے ہیں، مجسمہ سازی کو آج بھی پڑھے لکھے گھرانوں میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ باقاعدہ وہ سمجھتے ہیں یہ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ جو ٹیبو سبجیکٹس ہیں وہ کم ہوئے ہیں۔ اچھا، دنیا کے ہر ملک میں کوئی نہ کوئی ٹیبو سبجیکٹ ہوتا ہے۔ آپ امریکہ اور برطانیہ کی بہت مثال دیتے ہیں ہولوکاسٹ کے اوپر، نہیں کوئی اس کے اوپر خبر۔ زندگی کا کام ہی، زندگی نام ہی اختراع کا ہے، انقلاب کا ہے، ترقی کا ہے، تبدیلی کا ہے۔ لیکن جو خوش آئند بات ہے وہ یہ کہ جب ہمارے نئے شاعر جو ہمارے بعد آ رہے ہیں وہ بھی زندگی کو سنجیدگی سے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہی شاعری کا بنیادی وتیرہ بھی ہے اور اس کا کام بھی ہے اور اس کا مشن بھی ہے کہ وہ لوگوں کو انٹرٹین بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر سوچنے پر بھی اکسائے جو ہم سب کا اجتماعی ورثہ ہے۔ اخبار کی رپورٹ تو نہیں ہے نا ڈرامہ، جس میں کہ آپ کہیں کہ جی یہ سچائی ہے اور ہم اس کو یہ بتا رہے ہیں، اس سے تو فرق ہونا چاہیے نا۔ تو اس میں پھر آپ اگر دکھاتے ہیں کہ عورت کے اوپر ظلم بھی ہوا ہے تو پھر آپ اس کا متبادل بھی دکھاتے ہیں۔ کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جو ظلم و ستم نہیں سہتی، وہ والی کہانیاں کہاں ہیں؟ میں بالکل کہوں گی ود اے ہیوی ہارٹ کہ ہاں واقعی ہٹ گیا ہے اور ہٹتا جا رہا ہے، تو اس کو واپس لانے کی ضرورت ہے۔ اور وہ یہ بھی اس طرح سے ہے کہ جب ہم اپنے لیے بہت سہل چیزیں ڈھونڈ لیتے ہیں، ہم محنت نہیں کرنا چاہتے، تو پھر یہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ سفر میں وہ میرا بھی ایک زمانہ ہے، کہیں اس کی کہانی